الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان لله كان الله له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ گر العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق حضرات علماء ذوی الاحترام ملائکہ کے بساط پرواز پر خرام ناز فرمانے والے طالبان علوم نبویہ اور میرے معزز سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کرنے کے لیے اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے خواتین حضرات آہستہ مرد حضرات بلند آواز میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے خدائے قدیر و جبار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے اور غوث و خواجہ و رضا کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ حضرات اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے. اس سے پہلے ربیع النور کا مہینہ تھا جس مہینے کو سید الانبیاء امام الانبیاء انیس بے کساں حضور رحمت عالم سرور کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت اور تعلق حاصل تھا اور وہ میرے نبی کی ولادت کا مہینہ تھا، جس کی وجہ سے اس مہینے میں علماء اہل سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خطبہ لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے رہے. ماہ ربیع النور کے بعد یہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے. اس مہینے کو جہاں اور اولیاء کرام بزرگان دین کی ذات سے نسبت اور تعلق حاصل ہے، وہیں پر خصوصیت کے ساتھ سید الاولیاء پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے نسبت اور تعلق حاصل ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج احترام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
یہی وہ مہینہ ہے جس میں غلامان غوث بارگاہ غوث میں خراج احترام پیش کرتے ہوئے 11ویں مناتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ اور آج کا یہ نورانی و عرفانی جلسہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عظمت غوث اعظم کانفرنس کے نام سے منعقد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے استفادہ کرنے اور ان کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں مختصر سے وقت میں اس سے پہلے کی گلے گلزار ہاشمیت شہزادے غوث اعظم اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید محمد تنویر ہاشمی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی رونق اسٹیج ہوں وہ ممبر رسول پر جلوگر ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اور اپنے مطالعے کے مطابق شان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم مستند و معتبر کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ میرے کلمات کو اپنے تختی دل پر اتارنے کی کوشش بھی کریں گے اور یہاں جو کچھ بیان ہوگا اسے اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ حضرات گرامی، سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے مجدد نیت حاضرہ الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان یوں پکار کر کے کہتے ہیں: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور فرماتے ہیں: وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ پھر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: اے غوث پاک، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا دورہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ غوث اعظم ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا: یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا جب سے بنی ہے، یہ دنیا جب سے قائم ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دین متین کی خدمت کا سلسلہ، پیغام خداوندی کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام آتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے قریب کرتے تھے، لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے، گناہوں میں اور عیاشی میں گرفتار ہوتے، ہر دور میں انبیاء کرام آتے، اللہ کے رسول آتے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہے، لیکن انبیاء کرام کے بعد، رسولان اعظام کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد دین متین کی خدمت کی ذمہ داری ان اولیاء کے حوالے کر دی گئی جن کے متعلق قرآن کریم واضح لفظوں میں یوں عرض کرتا، یوں کہتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، انبیاء کرام کے بعد، پیغمبران اعظام کے بعد دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی ذمہ داری، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے قریب کرنے کی ذمہ داری ان اولیاء کے حوالے کر دی گئی جن کے متعلق قرآن کریم واضح لفظوں میں یوں کہتا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کے پیکر بنے، ان قریب رب قدیر جل جلالہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ ذرا غور فرمائیں، آپ ذرا توجہ فرمائیں، انبیاء کرام کے بعد دین متین کی خدمت کی ذمہ داری، پیغام خداوندی کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری ان اولیاء کرام کے حوالے کر دی گئی، ان اولیاء کرام کے سر ڈال دی گئی
جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اے لوگوں اللہ کے ولی نہیں ہوتے مگر متقی، اے لوگوں اللہ کے ولی نہیں ہوتے مگر پرہیزگار، یعنی متقی ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تقوی شعار ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو زہد و ورع کے مالک ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو خشیت ربانی کے پیکر ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اندازہ فرمائیں یہ ذمہ داری ان اولیاء کے حوالے کر دی گئی جن کے متعلق حدیث قدسی میں میرا کریم ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا قریبی بن جاتا ہے، جب کوئی بندہ میری بارگاہ سے قریب ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ میرا ولی بن جاتا ہے، اللہ اکبر، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتے ہیں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کیا کرتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتے ہیں، یعنی ان کے اعضاء بظاہر وہ ان کے اعضاء ہوتے ہیں لیکن ان اعضاء سے محیر العقول جلوے ظاہر ہوتے ہیں اور طرح طرح کی کرامتیں صادر ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اولیاء اکرام کی جماعت وہ عظیم ترین جماعت ہے جن کے متعلق آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، شمس و قمر اس کے ہو جاتے ہیں، شجر و حجر اس کے ہو جاتے ہیں، لیل و نہار اس کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم انہیں اولیاء میں جن کی عظمت کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں اولیاء میں جن کی تعریف تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، انہیں اولیاء میں وقت کا کوئی خواجہ اعظم بھی ہوگا، کوئی نظام اعظم بھی ہوگا، کوئی مجدد اعظم بھی ہوگا، کوئی مفتی اعظم بھی ہوگا، کوئی محدث اعظم بھی ہوگا، کوئی مفسر اعظم بھی ہوگا، کوئی مبلغ اعظم بھی ہوگا، کوئی مدرس اعظم بھی ہوگا، کوئی مصنف اعظم بھی ہوگا، کوئی فقیہ اعظم بھی ہوگا، اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم انہیں اولیاء کرام میں وقت کا کوئی غوث اعظم بھی ہوگا جسے پوری دنیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی بھی ہوگی اور پہچانتی بھی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث کا مقام کیا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، چونکہ آج کا یہ اجلاس عظمت غوث اعظم کانفرنس کے نام سے منعقد ہوا ہے، تو آئیے میں مستند و معتبر کتابوں کی روشنی میں حضرت غوث اعظم کی سیرت آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ وہ سید الاولیاء ہیں، میں چاہوں گا بڑی توجہ کے ساتھ ان کی شان کو سماعت کرنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو سماعت کرنے کی کوشش کریں، ان کے خطاب ان کے بیان کو سننے کی کوشش کریں۔ جس غوث کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، جس غوث کی 11ویں ہم مناتے ہیں، اس غوث کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے، کتنا اونچا ہے، اور اس غوث کو میرے رب نے کتنا بلند و بالا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ فرمائیں، آپ غور فرمائیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے اس بندے کا نام ہے، اللہ کے اس ولی کامل کا نام ہے جو مادرزاد ولی تھے، جو ماں کی پیٹ سے ولی تھے، صرف ماں کی پیٹ سے ہی نہیں بلکہ جن کی ولایت کے ڈنکے عالم ارواح سے بج رہے تھے۔ ابھی سیدنا غوث الثقلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، پیدائش نہیں ہوئی ہے، ابھی میرے غوث دنیا کے اس اسٹیج پر ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جلوگر نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں میرے آقا نے ایک نوجوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے، جہاں عام فرشتوں کی کوئی رسائی نہ تھی، جہاں عام فرشتوں کی کوئی پہنچ نہیں تھی، وہاں پر میرے رسول نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا۔ وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے، میرے رسول کو سلام عرض کرتا ہے، اس کے بعد اپنی گردن کو نیچے جھکا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم کو اس کی گردن پر رکھ کر اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے بعد میرے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، اے پروردگار، جہاں عام فرشتوں کی کوئی رسائی نہیں ہے، جہاں عام فرشتوں کی کوئی پہنچ نہیں ہے، جہاں عام فرشتوں کے پر تھک چکے تھے، وہاں یہ نوجوان کون ہے، کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک، خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب سنو، تمہاری اولاد میں یہ میرا ایک بندہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، اور اے میرے محبوب سنو سنو،
تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے رسول نے یہ سنا تو بارگاہ سمدیت میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، مولا اس نے میرے قدم کو اپنی گردن پر لیا ہے اور میری امت میں قیامت تک کے آنے والے اولیاء اپنی گردن پر عبد القادر جیلانی کے قدم کو لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ جب غوث اعظم نے اس چیز کا بغداد سے اعلان کیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو کسی نے پکار کر کے یوں کہا، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، صرف ہماری گردن پر ہی آپ کا قدم نہیں ہے، بلکہ یہ دل بھی ہے، یہ جگر بھی ہے، یہ آنکھیں بھی ہے، یہ سر بھی ہے، سب کچھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، جہاں چاہو آپ رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ فرماتے چلیں، آپ غور فرماتے چلیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ کسی نے میرے غوث سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ نے آپ کو ولی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے ولایت کے منصب سے سرفراز فرمایا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کب علم ہوا؟ اللہ اللہ، سید الاولیاء غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، سنو، میں 5 برس کا بچہ تھا، روایت دیگر میں 10 برس کا بچہ تھا، 10 برس کی عمر میں میں اپنے گھر سے مدرسہ پڑھنے کو جایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ فرمائیں، غوث اعظم فرماتے ہیں، جب میں گھر سے مدرسے کو پڑھنے کے لیے جاتا تھا، میرے آگے پیچھے اللہ کے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب میں مدرسہ پہنچتا، اللہ کے معصوم فرشتے مدرسے کے بچوں سے کہتے، افسحوا لی ولی اللہ، اے مدرسے کے بچوں، اللہ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ بنا لو، اللہ کے ولی کے لیے راستہ کشادہ کرو۔ تو اے لوگوں، مدرسے کے بچوں سے اللہ کے فرشتے کہتے، اے مدرسے کے بچوں، اللہ کے ولی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، راستہ کشادہ کرو۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرا پروردگار نے مجھے ولی بنا لیا ہے اور اپنا مقرب بندہ بھی بنا لیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کونین ہمارے برابر ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، ان کی تعظیم ویسے ہی کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو؟ ارے خدا کی قسم، کوئی میرے غوث کی طرح نہیں ہو سکتا، کوئی میرے غوث کے برابر نہیں ہو سکتا، تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث کا مقام تو وہ ہے کہ جنہیں مدرسہ فرشتے لے جا کر کے چھوڑا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اس غوث کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہمارے پاس کوئی انداز ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں جس سے ہم اور آپ غوث کی شان بیان کر سکیں، غوث کی عظمت کا خطبہ پڑھ سکیں، جس کے بارے میں وقت کا امام مجدد میت حاضرہ الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان یہ کہہ کے گزر جاتا ہو، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، وقت کا امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا جن کی تعریف یوں کر رہے ہو اور یوں کہہ کے گزر جاتے ہو کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ شکر ولایت کا ایک درجہ ہے، ولایت کی قسم ہے، ولایت کے کئی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم ہے شکر۔ یہ شکر ایسی قسم ہے جب ولی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے یا اس درجے کو پہنچ جاتا پا لیتا ہے، اس کو خود کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ میرے سرکار سید اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم کی شان ان سے نہ پوچھو، ان سے نہ سوال کرو، بلکہ جناب خضر سے حضرت غوث پاک کی شان پوچھو۔ اور یہ حضرت خضر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے مطابق یہ اللہ کے ولی ہیں، دوسری روایت کے مطابق یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو
सैयदी सरकार आला हजरत फरमा रहे हैं, जनाब खिज़्र से पूछो, ये जो भी है, चाहे अल्लाह के वली हो, चाहे अल्लाह के नबी हो, लेकिन इनके रुतबे पर, इनकी फजीलत पर सब के सब मुत्तफिक हैं। ये वो हैं जिनको अल्लाह ने आबे हयात अता फरमाई है, ये वो हैं जो आज भी जिंदा हैं, ये वो हैं जो तमाम लोगों से मुलाकातें करते हैं, ये वो हैं जिन्होंने पिछले अंबिया की औलिया की बारगाह में भी हाजिरी दी है, ये वो हैं जो हर वली से मुलाकात करते हैं। मेरे सरकार आला हजरत फरमा रहे हैं, अगर गौस का मर्तबा जानना चाहते हो, गौस की शान को जानना चाहते हो, तो उनसे इनसे न पूछो गौस का मकाम क्या है, जनाब खिज़्र से पूछो। अल्लाह अकबर। साहिब बहजतुल असरार लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, हजरत जनाब खिज़्र से गौस पाक की शान पूछी गई, उनका रुतबा पूछा गया, तो जनाब खिज़्र फरमाते हैं, ओ मुझसे गौस आजम की शान पूछने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल से पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए, उन अंबिया की उम्मत में गौसुल आजम जैसा कोई वली पैदा नहीं हुआ है, और कयामत तक के उम्मत मोहम्मदिया में इमाम महदी तक के गौसुल आजम जैसा कोई वली दूसरा पैदा हो नहीं सकता है। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम की शान है कि उम्मत मोहम्मदिया में इमाम महदी तक गौसुल आजम जैसा वली नहीं हो सकता। और खुद जनाब खिज़्र ने फरमाया है, साहिब बहजतुल असरार ने अपनी किताब में लिखा है, बड़ी मुस्तनद किताब है, उन्होंने लिखा है कि उम्मत मोहम्मदिया के अलावा हुजूर से पहले जितने अंबिया आए, उन अंबिया की उम्मत में जितने औलिया थे, उन औलिया में भी गौसुल आजम जैसा कोई वली नहीं गुजरा है। ये शान है मेरे गौस की, ये मकाम है मेरे गौस का। आइए मैं आपको बताऊं, खुद गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मेरे गौस को कितना पावरफुल जो है वली बना करके भेजा है, कितनी ताकत अल्लाह ने मेरे गौस को अता फरमाई है। मेरे गौस फरमाते हैं, आपके और हमारे सबके गौस फरमाते हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, सुनो सुनो मुसलमानों, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है कि अगर मैं मशरिक में रहूं और मुझे चाहने वाला मेरा मुरीद मगरिब में रहे और वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, किसी परेशानी में गिरफ्तार हो जाए और वो मुझे मदद के लिए पुकार ले, या गौस अल मदद कह ले, मैं मशरिक में बैठकर मगरिब में अपनी मुरीद की मदद को पहुंचता हुआ नजर आता हूं। ये शान है मेरे गौस की। और आज भी अगर कोई गौस का चाहने वाला, गौस की अजमत का इकरार करने वाला, गौस की शान को तस्लीम करने वाला कोई गुलाम गौस आलम नगर के इस इलाके से मेरे गौस का नारा लगाए, मेरे गौस को पुकारे, मेरे गौस को मदद के लिए तलब फरमाए, तो हजरत गौसे आजम की जात पर हमें भरोसा है। हम अगरचे हुबली के आनंद नगर के इलाके में रहते हैं, लेकिन गौसे आजम बगदाद से हमारी मदद करते हुए नजर आएंगे। ये मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा हूं, कोई ये कह सकता है, कोई ये सोच सकता है, इतना बड़ा दावा में कह के गुजर गया, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कुरान से कह रहा हूं। मैं ये बात आपको कुरान की रोशनी में कर रहा हूं। आइए मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि मैं ये बात आपको कुरान से साबित करूं, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं। एक मर्तबा बा आवाज बुलंद हदीय दुरूद पेश फरमाएं, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि किराम इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम। तो मेरे गौस फरमाते हैं, अगर मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे, आपकी तवज्जो है ना? जरा हाथ उठा करके मुझे बता दीजिए कितने लोगों की तवज्जो नहीं है। माशाअल्लाह सबकी है। तो ऐसी तवज्जो ना हो, मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ आप हजरात की हो। तो मेरे गौस फरमाते हैं, मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे और वो मुझे मदद के लिए पुकारे, तो मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूं और उसकी मदद के लिए पहुंच भी जाता हूं। आइए मैं आपको बताऊं, ये बात मैं आपको कुरान से बता दूं। अल्लाह के एक नबी गुजरे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، چرند پرند پر بھی ان کی حکومت تھی، اللہ اکبر، جنات پر ان کی حکومت تھی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی، انسانوں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ روزانہ محفل ان کی یہاں سجتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی محفل میں تمام جنات بھی آ کر کے بیٹھتے تھے، تمام انسان بھی آ کر کے بیٹھتے تھے، تمام چرند پرند بھی آ کر کے بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، تمام لوگ بھی آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہی نظر میں سب کو دیکھ لیا کرتے تھے، کوئی غیر حاضر تو نہیں ہے۔ انسانوں پر بھی نظر پڑتی تھی، جنات پر بھی نظر پڑتی تھی، اللہ اکبر، چرند پرند پر بھی آپ کی نظر پڑتی تھی، اور جانوروں پر بھی آپ کی نظر پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا، اگر آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تو یہ واقعہ اور حکایت آپ کو اچھی طریقے سے آپ کے دل و دماغ میں اترتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر عظمت غوث اعظم آپ کے سامنے اجاگر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل سجی، تمام کے تمام جنات آ گئے، تمام کے تمام جانور آ گئے، تمام کے تمام چرند پرند آ گئے، تمام کے تمام انسان آ گئے، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام محفل والوں کو ایک نظر دیکھ لیا، تمام جنات تو ہیں، تمام انسان تو ہیں، تمام جانور تو ہیں، تمام چرند پرند تو ہیں محفل کے اندر، لیکن ایک پرندہ جس کا نام قرآن نے ہدہد بتایا ہے وہ محفل میں موجود نہیں تھا، وہ محفل میں حاضر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل محفل سے پوچھا، سامعین سے پوچھا، اے لوگوں، تمام کے تمام جنات تو آ گئے ہیں، تمام جانور بھی آ گئے ہیں، چرند پرند بھی آ گئے ہیں، انسان بھی آ گئے ہیں، لیکن ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ وہ ہماری محفل میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ اللہ، اہل محفل نے، سامعین نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہدہد پرندہ آ جائے میں اسے سے گزر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ علم سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، علم سے اور قرآن کے علم اور حدیث کے علم سے دوری اختیار کرنے کا یہ صلہ ہے کہ آج ہمارے بچوں میں نہ بڑوں کا احترام رہا، نہ ماں باپ کی محبت رہی، اور نہ ہی ماں باپ کے ادب کا کوئی خیال ہے۔ آج آپ دیکھیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، انسان کے پاس اگر قرآن کا علم نہیں ہوتا ہے، انسان کے پاس اگر شریعت کا علم نہیں ہوتا ہے، حدیث مصطفیٰ کا علم نہیں ہوتا ہے، انسان کتنا آوارہ قسم کا ہو جاتا ہے اور کتنا بدچلن ہو جاتا ہے، کتنا اوباش قسم کا ہو جاتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک گاؤں کی بات ہے، میں گاؤں کا نام نہیں لیتا، لیکن عرض کرو، ایک باپ، میں اکثر اس کو کہا کرتا ہوں، ایک باپ جس کے چند بیٹے تھے، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہونے کے بعد باپ کو غسل دیا گیا، کفن کا کپڑا پہنایا گیا، اس کو جنازے میں رکھا گیا۔ اے نوجوانوں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، باپ کا انتقال ہوتا ہے، غسل دیا گیا، کفن کا کپڑا پہنایا گیا، جنازے میں رکھا گیا، اور اس کے بعد جب جنازے کو اٹھانے کی بات آئی، ایک نوجوان آگے بڑھ کر کہتا ہے، باپ کا جنازہ اس وقت تک کہ نہیں اٹھے گا جب تک کہ دولت کا بٹوارا نہ ہو جائے، جب تک کہ دولت تقسیم نہ ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات کون کہہ سکتا ہے اور کون بول سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اس کے ماں باپ نے بڑوں کا ادب نہ بتایا ہو، ماں کا عظمت کا خطبہ نہ پڑھا ہو، اور باپ کا ادب نہ بتایا ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں، آج کئی نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ماں باپ کی بے ادبی کر رہے ہیں، بڑوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، اور اسی کے پیش نظر ہمارے بچے آوارہ نہ ہو جائیں، ہمارے بچے شریر نہ ہو جائیں، ہمارے بچے قرآن اور حدیث کے علم سے دور نہ ہو جائیں۔ آپ کے علاقے میں، آپ ہی کے علاقے کے ایک متحرک حافظ قرآن، حافظ قاری عبد الماجد صاحب کے نے ایک چھوٹا سا مدرسہ اور مکتب کھولا ہے، اپنے بچوں کو بھیجو، سنیں، یہاں پر دنیاوی تعلیم نہیں دی جاتی ہے بلکہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جب کسی مدرسے میں عشق مصطفیٰ کی تعلیم دی جاتی ہو، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو، وہ بچے کل دوست تو نہیں بن سکتے، خواجہ تو نہیں بن سکتے، رضا تو نہیں بن سکتے، مگر اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مدارس اسلامیہ میں انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے
احترام بھی کریں گے، بڑوں کی عزت بھی کریں گے۔ آج ہم نے ان بچوں کو کیا سمجھا ہے، ان بچوں کا مقام کیا ہے، ان بچوں کی شان کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جلسہ ہے عظمت غوث اعظم کانفرنس۔ میں آپ کو بتاؤں غوث اعظم کے نزدیک ان بچوں کی کتنی بڑی اہمیت تھی، غوث اعظم کے نزدیک ان بچوں میں کتنا بڑا مقام تھا، کتنا بڑا مرتبہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں غوث پاک کے زمانے کی بات ہے، غوث پاک کے زمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مدرسے کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ غوث پاک کے زمانے میں لوگ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے، حضور میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ کوئی دوائی بتا دیں، کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی عظمتوں پہ قربان جائیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کوئی دوائی نہیں بتاتے تھے، کوئی تعویذ نہیں دیتے، بلکہ اپنے خادم سے فرماتے، او خادم میرے مدرسے کے صحن میں چلے جاؤ اور وہاں کی گھاس لا کر کے ان کو دے دو۔ خادم حکم کی تعمیل کرتا ہوا گھاس مدرسے کی لا کر کے دیتا، اس آدمی کو غوث اعظم فرماتے، یہ گھاس لے جاؤ، اپنی بیمار ماں کو کھلا دو، اپنے بیمار باپ کو کھلا دو، اپنے بیمار بھائی بہنوں کو کھلا دو، انشاءاللہ اللہ انہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ آدمی گھر جاتا، گھاس لے جا کر کے، یہ گھاس جس پر ہم چلتے ہیں، یہ لے جا کر کے آدمی کھلا دیتا، ان کی ماں کو شفا مل جاتی، باپ آرام ہو جاتا۔ وہ آدمی حیران و پریشان ہو کر غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا اور عرض کرتا، حضور میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے اطباء کو دکھایا اور اچھا علاج کروایا، لیکن شفا نہ مل سکی، مگر اس آپ کے مدرسے کے گھاس میں کیا ایسا اثر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی بیمار کھا لے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، جن کی بارگاہ میں آج آپ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اے انسان سن لے، اس گھاس کی کوئی برکت نہیں ہے، یہ مدرسے کی وہ گھاس ہے جس میں اللہ کے رسول کے مہمانوں کے قدم پڑتے ہیں، یہ ان کی قدموں کی برکت ہے۔ اگر کوئی بیمار کھا لیتا ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مدرسے کے بچے ہیں۔ کتابوں نے یا علماء نے کالج پڑھنے والے یا اسکول پڑھنے والوں کی تعریف نہیں کی ہے، یقیناً اسکول پڑھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، نا پڑھائیے آپ ضرور، لیکن کم از کم انہیں دین کا اتنا علم تو آپ دیں کہ وہ حلال و حرام کے درمیان امتیاز کر سکیں، بڑوں کی عزت کر سکیں، ماں کی عظمت کو سمجھ سکیں، باپ کی عظمت کا خیال کر سکیں۔ اور پھر میں ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، چونکہ جو ہے عمدۃ الخطبہ اور حضرت علامہ سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ کی موجودگی میں زیادہ دیر بولنا میں اس کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، اور حضرت کی اجازت سے اور ان کی دعائیں لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں ایک آخری روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، تاکہ آپ کے اندر اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ عالم کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مناظر رشیدیہ۔ کتاب کا نام نوٹ کیجیے آپ، کتاب کا نام ہے مناظر رشیدیہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے مفتی اور محدث گزرے ہیں۔ وہ جب ان کے انتقال کا وقت بالکل قریب سے قریب تر آتا ہے، اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں اور وصیت فرماتے ہیں کہ سنو، آپ حضرات، وہ بچے بیٹھ جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں۔ مناظر رشیدیہ کے جو مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بلا کر کے، مرنے سے پہلے بلا کر کے وصیت فرماتے ہیں، سنو میں چند دنوں کا یا چند لمحوں کا مہمان ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میرے لیے قبر کھودی جائے تو میری قبر میں وہاں یہاں کی مٹی نہ ڈالنا، بلکہ مدرسے کے بچے اور رسول اللہ کے مہمان جہاں اپنی جوتیاں چھوڑتے ہیں، جہاں اپنے چپل اتارتے ہیں، وہاں کی مٹی لا کر کے میری قبر میں ڈالنا، اس لیے کہ رسول اللہ کے مہمانوں کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی یا ان کے چپل سے لگی ہوئی مٹی جب میری قبر میں پڑے گی تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ وہ مجھے عذاب میں گرفتار فرما دیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس کو مفکر اسلام نے بھی بیان فرمایا ہے، علامہ آپ غور کریں، مناظر رشیدیہ کے مصنف فرما رہے ہیں کہ چپل سے لگی ہوئی مٹی میری قبر میں ڈال دینا، یہ مقام ہے ان بچوں کا۔ یہ وہ بچے ہیں کہ میرے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ بچے چلتے ہیں تو زمین پر نہیں بلکہ فرشتے اپنے پروں کو ان کے نیچے بچھا دیتے ہیں، یہ فرشتوں کے پروں پر جو ہے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی ترجمانی اس طرح کی جاتی ہے، ملائکہ کے بساط پرواز پر خرام ناز فرمانے والے طالبان علوم نبویہ ہیں یہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کے پروں پر چل کر کے آتے ہیں۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ صرف سن کر کے مت چلے جائیے گا،
بلکہ اپنے بچوں کو آج بدعقیدی کو بڑی تیزی کے ساتھ بد مذہب والے اور گمراہ لوگ پھیلا رہے ہیں. اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں, ان کے عقیدے کو بچائیں, انہیں دین کے علم سے آراستہ کریں, انہیں دین کے علم سے قریب کریں, مدرسے سے قریب کریں, تاکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے بڑوں کی عزت کرنا سیکھ سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں. آپ اندازہ لگائیں, علم کی بڑی اہمیت ہے اور علم کی بڑی فضیلت ہے. واقعی قابل مبارکباد ہیں ہمارے رفیق تدریس حضرت حافظ قاری حافظ عبد الماجد صاحب قبلہ نے, جنہوں نے الحمدللہ یہاں پر ایک مدرسہ کھولا ہے اور جس میں تقریباً 5 اساتذہ کرام تعلیم دیتے ہیں اور تقریباً 120 بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور کمپیوٹر کا بھی انہوں نے آغاز کیا ہے, یہاں پر کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور قرآن کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ وضو کا طریقہ کیا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی دولت آنند نگر کے اس علاقے میں جو اس مدرسے میں دی جا رہی ہے وہ محبت رسول کی دولت ان بچوں کو دی جا رہی ہے. عشق رسول کا جام ان بچوں کو پلایا جا رہا ہے. ہمارے بچے آوارگی کا شکار ہو رہے ہیں. اے مسلمانوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج کون سا ایسا گناہ نہیں ہے اور کون سا ایسا جرم نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ پایا جاتا ہو؟ جھوٹ ہمارے اندر, غیبت ہمارے اندر, چغلخوری ہمارے اندر, مکاری ہمارے اندر, کبوتر بازی ہمارے اندر, پتنگ بازی ہمارے اندر اور شراب نوشی ہمارے اندر. آج زنا کے اڈے ہم سے آباد ہیں اور سنیما ہال ہم سے آباد ہے. ہزاروں خلاف شرارت میں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. اگر تم ان سب سے بچانا چاہتے ہو اپنی اولاد کو تو مدرسے کنزول ایمان میں اپنے بچوں کو بھیجے. انہیں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی ایسی تعلیم دی جائے گی کہ آپ کا بچہ اپنے قدم کو بڑھائے گا تو زنا کے اڈوں کی طرف نہیں بلکہ مسجد کی طرف بڑھائے گا, مدرسے کی طرف بڑھائے گا. اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں نہیں بلکہ اور تاش کے پتے نہیں ہوں گے بلکہ قرآن پاک کے تارے اس کے ہاتھ میں ہوں گے, حدیث مصطفیٰ کی کتابیں اس کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ کا بچہ انشاءاللہ العزیز غلام غوث بن کر کے ضرور چمکے گا. اور میں چونکہ یہ عظمت غوث اعظم کانفرنس ہے, آپ سے گزارش کرتا ہوں, 11ویں ہم مناتے ہیں, غوث اعظم کا نعرہ ہم لگاتے ہیں. مسلمانوں سو جس غوث کا نعرہ ہم لگاتے ہیں, کبھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے, کبھی شراب نہیں پیتے تھے, کبھی گناہ کی طرف ان کے قدم نہیں بڑھتے تھے. وہ نماز کے پابند تھے, خشیت ربانی کے پیکر تھے, عاشق مصطفیٰ تھے, عامل بالحدیث تھے. اگر آپ واقعی غلام غوث ہیں تو آپ کو نقش قدم غوث اعظم پر چلنا ہوگا. اگر آپ نقش قدم غوث اعظم پر چلیں گے, میں شہزادے غوث اعظم اولاد غوث اعظم کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں, دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, قبر میں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کہ آپ کامیاب رہیں گے اور میدان محشر میں بھی کامیابی آپ کے قدم بوس کرتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات گرامی, میں کیا کچھ عرض کروں. اولاد غوث اعظم علامہ ابن حضرت اسقلانی فرماتے ہیں, گھر والا ہی گھر کی بات کو زیادہ جانتا ہے. تو یہاں 2 گھر والے بیٹھے ہیں, اولاد غوث اعظم ہیں, میرے غوث کے گھرانے کے ہیں انشاءاللہ العزیز. اب تو ہم تو ان کے قدم کے گرد کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں ہے اور طفل مکتب کی بھی ہم حیثیت نہیں رکھتے سید صاحب کے سامنے, لیکن اب انشاءاللہ العزیز علم کا سمندر آپ کے سامنے بہے گا. اخیر میں چلتے چلتے ایک اعلان میں آپ کے سامنے ایک کر کے گزر جاؤں کہ انشاءاللہ العزیز ابھی اولاد غوث اعظم کا خطاب بھی ہوگا اور اگلے مہینے انشاءاللہ العزیز 13-14 تاریخ کو سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع انشاءاللہ العزیز ہونے والا ہے. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.